سورۃ آل عمران کی آیت نمبر 47۔ الحمد للہ وکفیٰ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، خصوصاً علی سید الرسل وخاتم الانبیاء وعلى آلہ واصحابہ الاتقیاء، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قالت رب أنى يكون لي ولد ولم يمسسني بشر قال كذلك الله يخلق ما يشاء إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون۔ قالت رب أنى يكون لي ولد، حضرت مریم رضی اللہ عنہا کہنے لگیں، اے میرے پروردگار، انا یکون لی ولد، میرے ہاں بچہ کیسے ہوگا، ولم یمسسنی بشر، جبکہ مجھے تو کسی انسان نے چھوا تک نہیں۔ قال کذالک اللہ، فرمایا کہ ایسے ہی ہوگا، اللہ یخلق ما یشاء، اللہ پیدا کرتے ہیں جو چاہتے ہیں، اذا قضا امرا، جب وہ کسی کام کا فیصلہ کر لیتا ہے، فانما یقول له کن، تو بلا شبہ بس وہ یہی کہتا ہے ہو جا، فیکون، پس وہ ہو جاتا ہے۔ حضرت عمران رضی اللہ عنہ جو بیت المقدس کے امام اور خطیب تھے، ان کے ہاں بیٹی پیدا ہوئی سیدہ مریم رضی اللہ عنہا۔ اس بیٹی کو کمارے پن میں ہی اللہ کے فرشتوں نے آ کے خوشخبری سنائی کہ آپ کے ہاں ایک بیٹا پیدا ہوگا جو بڑی عزتوں والا ہوگا، دنیا آخرت میں اللہ اس کو عزت نصیب فرمائے گا، اللہ کے خاص مقرب اور صلحاء میں سے وہ بچہ ہوگا، اور اس کا نام ہوگا مسیح عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام۔ جب یہ خوشخبری حضرت مریم کو سنائی گئی تو وہ اس پر اللہ رب العالمین سے سوال کرتے ہوئے کہنے لگی، انا یکون لی ولد، میرے ہاں بچہ کیسے ہو سکتا ہے، ولم یمسسنی بشر، جبکہ مجھے تو کسی انسان نے چھوا تک نہیں۔ یعنی بچہ پیدا ہونے کی جو عام متعاد اور متوارث طریقہ ہے اسباب کے درجے میں، وہ تو یہی ہے کہ خاوند اور بیوی کا ملاپ ہوتا ہے تو اللہ پاک بچہ نصیب فرماتے ہیں۔ یہاں تو میری شادی بھی نہیں ہوئی، مجھے ناجائز طریقے سے بھی کسی بندے نے کوئی ٹچ تک نہیں کیا، ہاتھ تک نہیں لگایا، تو کیا صورت کیا ہوگی اس کی، میری شادی ہوگی یا ایسے ہی اللہ کی قدرت سے ہوگا؟ تو ایک تعجب اور حیرانگی کا اظہار کرتے ہوئے انہوں نے اس کی تصویر پوچھی کہ صورت کیا بنے گی۔ اللہ رب العالمین اپنی قدرت کا اظہار کیسے کریں گے جبکہ مجھے تو کسی بندے نے آج تک ہاتھ تک نہیں لگایا؟ اللہ رب العالمین نے اس کے جواب میں فرمایا کہ ذالک، ایسے ہی ہوگا، یعنی شادی بھی نہیں ہوگی، کوئی بندہ ہاتھ بھی نہیں لگائے گا، اللہ کی قدرت سے بغیر
مرد کے ملاپ کے اللہ رب العالمین بیٹا عطا فرمائیں گے۔ میرے عزیز دوستو، اللہ رب العالمین نے آگے ارشاد فرمایا اللہ یخلق ما یشاء، اللہ پاک جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے، وہ پیدا کرنے میں کسی کا محتاج نہیں ہے۔ پہلے بھی یہ بات گزر چکی، ہم اپنے یقینوں کو مضبوط کریں کہ اسباب کے تحت بھی کرنے والا کون ہے؟ اللہ ہی ہے۔ اسباب کے بغیر بھی کرنے والا کون ہے؟ اللہ ہی ہے۔ اور اسباب کے خلاف بھی کرنے والا کون ہے؟ اللہ ہی ہے۔ سبب ہو تب بھی وہی مالک ہے، وہی خالق ہے۔ آپ دیکھیں نا کہ اس پہ تو حیرانگی کا اظہار کیا جاتا ہے کہ بغیر باپ کے بچہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو بچے کی پیدائش ایک قطرہ آب سے، یہ کیا تعجب کی بات نہیں ہے؟ یہ بھی تو اللہ کی قدرت ہے۔ اس میں کون سا عمل دخل، کون سی چیز ہے اس میں؟ آج تو میرے عزیز دوستو میڈیکل سائنس بھی تسلیم کرتی ہے کہ اچھی سے اچھی دوائیاں، اچھے سے اچھے انجیکشن، سارے کے سارے اسباب وہ دھرے کے دھرے رہ جاتے ہیں جب تک اولاد کے لیے اللہ کا حکم نہیں ہوتا۔ اللہ کے حکم کے بغیر اولاد نہیں ہوتی۔ یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور او یزوجہم ذکرانا واناثا وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا، وہ جس کو چاہتا ہے بیٹے ہی بیٹے دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے بیٹیاں ہی بیٹیاں دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے دونوں ملا کے دے دیتا ہے، اور جس کو چاہتا ہے کچھ بھی نہیں دیتا۔ وہ سب کرنے پہ قادر ہے۔ تو اسباب کے تحت بھی اللہ ہی پیدا کرتے، اور وہ بھی انتہائی قابل تعجب ہے۔ ایک قطرہ آب سے ایک چھوٹی سی جگہ میں رکھ کے ایک انسان کو جیتا جاگتا خوبصورت اس کی شکل و صورت بنا دینا، یہ بھی میرے اللہ کا کمال ہے۔ جس طرح اسباب کے تحت بھی وہ ایسے کام کرتا ہے، اسباب کے بغیر بھی وہ کر سکتا ہے، وہ اس پہ بھی پورا قادر ہے۔ اور روزانہ اس کے بیسیوں نہیں، سینکڑوں نہیں، ہزاروں مشاہدات ہم کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین اسباب کے بغیر بھی اس کائنات میں بہت ساری چیزیں ہمیں دکھا دیتا ہے۔ ہم خود بعض اوقات حیران ہوتے ہیں کہ یہ چیز ہم نے سوچی بھی نہیں تھی، اللہ نے ہمیں کہاں سے عطا کر دی۔ یہ چیز ہمارے تصور میں بھی نہیں تھا کہ یہ کام ہوگا، یہ کیسے ہو گیا؟ وہ کرنے والا کون ہوتا ہے؟ اللہ رب العالمین ہوتا ہے۔ بدر کے اندر جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 313 نہتے ساتھیوں کے ساتھ، جن کے پاس اسباب و وسائل بھی نہیں، اور مقابلے میں اپنے سے 2 گنا بڑی طاقت، کیسے ہو گیا؟ اللہ کی قدرت ہے، اللہ کا کمال ہے۔ انسان اگر اسباب کے تحت اللہ کی قدرت کو تولنا چاہے تو وہ نہیں تول سکتا۔ اس لیے میرے عزیز دوستو، یہ کوئی تعجب کی بات نہیں۔ آج بہت سارے لوگ جو ملحد ذہن رکھتے ہیں، الہاد والا ذہن، وہ ہر چیز کو سبب کے ساتھ جوڑتے ہیں، اور جہاں سبب سمجھ نہیں آتا، بجائے اس کے کہ اللہ کی قدرت کا یقین کرے، اس چیز کا انکار کر دیتے ہیں کہ یہ ہے ہی نہیں۔ ایسے ہی بہت سارے ملحد لوگ ہیں جنہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی اس بے باپ کے پیدائش کا ہی انکار کر دیا کہ یہ ہے ہی نہیں ہے، کیونکہ اس کے بغیر ہو ہی نہیں سکتا۔ اللہ رب العالمین ڈنکے کی چوٹ پہ فرما رہے اذا قضا امرا، جب وہ کسی کام کا فیصلہ کر لیتا ہے، فانما یقول له کن فیکون، وہ کیا کہتا ہے؟ ہو جا۔ یعنی اس کے ارادے کا نام ہی وجود ہے۔ وہ صرف چاہتا ہے کہ یہ کام ہو جائے تو وہ کام ہو جاتا ہے۔ ذرا پچھلی آیات میں غور کریں، حضرت زکریا علیہ السلام نے بھی یہی سوال کیا، انا یکون لی غلام،
وقد بلغنی الکبر وامرأتی عاقر، میرے بچہ کیسا ہوگا، میں تو بوڑھا ہو چکا، میری بیوی بانجھ ہے۔ تو وہاں اللہ پاک نے فرمایا کذالک اللہ یفعل ما یشاء، ایسے ہی اللہ پاک کرے گا اور وہ جو چاہتا ہے کرتا ہے۔ یہاں بھی یہی سوال ہے تقریباً، اور یہاں اللہ پاک نے جواب کیا دیا، کذالک اللہ یخلق ما یشاء، کذالک اللہ یخلق ما یشاء، اللہ جیسے چاہتا ہے تخلیق کرتا ہے۔ وہاں یفعل کا لفظ ہے یا یخلق کا لفظ ہے۔ علماء فرماتے فرق یہ ہے کہ وہاں بہرحال سبب موجود ہے، اگرچہ زکریا علیہ السلام بھی بوڑھے ہو گئے، بیوی بھی بانجھ ہے، لیکن سبب موجود ہے۔ اگرچہ یہ بظاہر انسانوں کے ہاں معتاد نہیں ہے، متداول نہیں ہے، متوارث نہیں ہے، سمجھ نہیں آنے والی بات کہ ایک بوڑھے کو یا بڑھیا کو، بانجھ کو اولاد کیسے ہو، لیکن یہ ناممکن نہیں ہے، اسباب کے تحت ہو سکتا ہے۔ اس لیے یہاں فرمایا یفعل ما یشاء، اور یہاں بالکل سبب ہی نہیں ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے والد ہے ہی نہیں، بغیر مس انسان کے، بغیر کسی انسان کے چھونے کے، اس لیے یہاں فرمایا یخلق، وہ جس کو چاہتا ہے جیسے چاہتا ہے پیدا کر دیتا ہے۔ آج کی سائنس یہاں تک تسلیم کرتی ہے کہ کوئی حیوان کسی حیوان کے بغیر جمادات سے بھی پیدا ہو جاتا ہے، حیوان کے بغیر جمادات سے بھی پیدا ہو جاتا ہے۔ جب اس بات کو آج کی سائنس تسلیم کرتی ہے کہ حیوان جمادات سے پیدا ہو جاتا ہے، تو حیوان سے پیدا کیوں نہیں ہو سکتا؟ اللہ کی قدرت سے وہ بھی پیدا ہو سکتا ہے۔ اور انسان سے پیدا کیوں نہیں ہو سکتا؟ اللہ کی قدرت سے وہ بھی بغیر سبب کے پیدا ہو سکتا ہے۔ جو اللہ پہاڑ سے اونٹنی پیدا کر سکتا ہے، وہ ایک ماں سے بغیر باپ کے بچہ بھی پیدا کر سکتا ہے۔ یہ معجزات ہے، اللہ کی قدرت کے دلائل اور نشانیاں ہیں، ان کا انکار نہیں کیا جا سکتا، نہ ان کو اسباب کے ترازو میں تولا جا سکتا ہے، ان پہ صرف ایمان رکھا جا سکتا ہے۔ ہمارا اس پہ ایمان ہے، ہمارا یقین ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ پاک نے بغیر باپ کے اپنی قدرت سے پیدا کیا۔ اگلے رکوع کے اندر آ رہے ہیں، حضرت سیدنا آدم علیہ السلام کو اللہ پاک نے جب پیدا کیا تو وہاں تو نہ کوئی ماں ہے نہ باپ ہے، بغیر ماں باپ کے جو آدم علیہ السلام کو بنا سکتا ہے، تو بغیر باپ کے عیسیٰ علیہ السلام کو پیدا کرنا اس کے لیے کیا مشکل ہے۔ اللہ پاک نے اپنی قدرت بیان کی کہ جب وہ چاہتا ہے کہ ایسے ہو جائے تو پھر اس کی قدرت کو کوئی روک نہیں سکتا۔ اللہ مجھے آپ کو سب کو اپنی قدرت کا یقین نصیب فرمائے، جو کہا سنا اس کو زندگی میں لا کے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم انت السلام ومنک السلام، تبارک ربنا وتعالیت یا ذا الجلال والاکرام۔ اللہم اعنا علی ذکرک وشکرک وحسن عبادتک۔ اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة۔ اللهم واقية كواقية الوليد، اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا، اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم، اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك وأغننا بفضلك عمن سواك، اللهم اكفنا كل مهم من حيث شئت ومن أين شئت، رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين، رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، رب ارحمهما كما ربياني صغيرا۔ اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، صلى الله على النبي الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين۔